بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف ٹی وی آفیشیل کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جب جنات میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے، بلکہ ایک مسلمان جن کی نماز جنازہ کا ایک ایسا سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ یہ واقعہ ضلع بھکر کے ایک علاقے میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا سورہ رحمان، سورہ جن، سورہ نمل، سورہ کہف اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسانوں سے پہلے بھی اس دنیا میں موجود تھے۔ بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں سے پہلے ہی جنات کو پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے کسی نہ کسی کا پھر بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑا ہوا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک حاجی صاحب جو ضلع بھکر میں نئے آ کر آباد ہوئے تھے اور گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے۔ گاؤں کے اکثر لوگ صرف قرآن پاک پڑھے تھے، مگر حاجی صاحب دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آگاہ تھے اور ان کے پاس بہت علم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی دینی یا دنیاوی مسئلہ ہوتا، گاؤں کے لوگ حاجی صاحب کے پاس ہی علم سے مستفید ہونے چلے جاتے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں کے لوگ حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات سنتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علم کے لیے بھی حاجی صاحب کے پاس مسجد میں بھیجتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی یہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چراتے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ حاجی صاحب کو اپنے علم یا آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہ تھا، اس لیے لوگ ان کو ہی جنازہ پڑھنے کے لیے بلاتے اور وہ چلے بھی جاتے تھے۔ اس کے لیے انہیں چاہے دور کے گاؤں میں ہی جانا پڑتا۔ ناظرین، ایک سردیوں کی ٹھنڈی رات میں حاجی صاحب عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گئے۔ کسی نے ان کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے ہی کھولا۔ سامنے 3 آدمی سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا یہ ہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ اب 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمیوں میں سے ایک نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی حاجی صاحب کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے حاجی صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ امام صاحب ہی ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اسی لیے یہ تینوں سفید داڑھی والے حاضر ہوئے تھے۔ کہنے لگے، میت تیار ہے، صفے باندھے سب آپ کے انتظار میں ہیں، ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا، کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے تھے؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے کہا، میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں سنا کرتے تھے، تب ہی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی باتیں سن کر اور ان کی حرکات دیکھ کر غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بنا پلکے جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر گفتگو کر رہا تھا اور باقی 2 کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کہا، آپ ذرا یہاں پر رکیے، میں اپنا لباس تبدیل کر لوں اور پھر آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر آ گئے۔ ان کی حیرت انگیز چلنے کی رفتار سے حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ گاؤں سے دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیے کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا بولا، اے آدمزاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت پہ جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیوں سے کڑیاں ملانے لگے کہ آدمزاد کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتے تھے؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ پہلے والا واپس پلٹا اور کہنے لگا، دیکھیے، میرے بھائی کی یہ خواہش تھی تو ہم آپ کو لینے آئے ہیں،
ہم مسلمان جنات ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو کیا اور گھاٹی کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ جنازے کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا وہ سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی۔ اب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا، یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب جا ہی رہے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا۔ جب وہ جیب سے نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ حاجی صاحب کبھی بھی یہ واقعہ بھلا نہ سکے۔ ناظرین، یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ جنوں کو بھی فرشتوں کی طرح یہ صلاحیت ملی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہیں شکل بدل سکتے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں، اور بعض عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اور اکثر ان کی رہائش گاہ ویران، بیابان، مکان، جنگل اور پہاڑ ہیں۔ ناظرین، جنات بھی انسان کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جنات بھی انسان کی طرح ذی عقل، روح اور جسم والی مخلوق ہے، اور انسانوں کی طرح ان کی بھی نسل بڑھتی پھولتی ہے۔ کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، لیکن ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور بعض کافر بھی۔ ان کے کفار انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسق اور بدکاروں کی تعداد انسانوں سے زائد ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سربراہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ کا مرتکب ہوا۔ قیامت تک کے لیے اسے مردود کیا گیا۔ قیامت تک اسے مہلت دی گئی۔ ابلیس کا کام انسانوں کو بہکانا ہے، طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکنے اور برے کاموں کی طرف مائل کرنا ہے۔ خدا کے نیک بندے اس کے جال میں نہیں آتے، اس پر لعنت بھیج کر اللہ کے نیک کاموں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کے دوران جب رات آ جاتی تو قافلے کے لوگ اس علاقے کے جنوں کے سردار سب کچھ سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے۔ انہوں نے دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر رکھا تھا۔ اس بارے میں مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب عبادت گاہیں ہیکل بنوائیں، وہ جنوں نے ہی بنائی تھیں۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد جن ہوتا ہے۔ یہ ہمزاد جن اصل میں شیطان ہوتا ہے۔ وہ شیطان ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ میرا ہمزاد جن مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ ناظرین، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر یہ ہے ابلیس کے ہاں سینکڑوں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مطابق تعداد اولاد انسان جیسے مچھلی، ناگن، سانپ بیک وقت ہزارہا انڈے دیتے ہیں، اسی طرح شیطان کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر شیطان بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں، گندگی وغیرہ پر ہوتی ہے۔ مثلاً بیت اللہ گندگی پھینکنے کی جگہ وغیرہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر دعائیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اذکار ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ رہتے ہیں۔
اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں اور گھر سے باہر چھوڑنے پر منع فرمایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان سے پناہ میں رکھے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی زندگی میں دعاؤں اور اللہ کے اذکار کو شامل رکھیں تاکہ ہم شیاطین کے شر سے بچ سکیں۔ آمین، اللہم آمین۔